السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، جنت سے نکالے جانے پر شیطان سیخ پا ہو گیا اور بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ اب اس نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مکاری کا نشانہ بنایا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ساتھ ساتھ شیطان ملعون کو بھی زمین پر اتار دیا گیا۔ اس طرح سے یہ شیطان ملعون جس زمین سے گیا تھا اسی زمین پر واپس لوٹا دیا گیا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے بہت سے جنات کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے، جس طرح سے آگ کی بہت سی اقسام ہیں، اسی طرح جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ آگ کی اقسام: سستا عام آگ، یہ وہ آگ ہے جس کو ہم اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ابب مراکوش، یہ وہ آگ ہے جو خود اپنے وجود سے نہ ہو۔ افسوفافوف، وہ آگ جو نظر ہی نہ آئے، جس میں سے روشنی آر پار ہو جائے۔ کل متامام، وہ آگ جو پانی کی طرح ہو۔ دہم دا آستہ، سفید آگ کو کہا جاتا ہے۔ جستکم، دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں۔ المدینہ تسو، جنت کی آگ جو راحت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسوفافوف آگ سے پیدا کیا، وہ آگ جو نظر نہیں آتی، جس میں سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی آنکھ سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کی بھی مختلف اقسام پیدا کی ہیں، جیسا کہ غزل دعام، گھندلام، مراما اسمبلا بوا، غیر ممتاز۔ جس طرح سے ان سب جنات کی مختلف اقسام ہیں، اس طرح سے ان جنات کی جسامت، قد اور سوچ بھی مختلف ہے۔ غزل دعام، یہ وہ جنات ہیں جن کے کان نہیں ہوتے، ان کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے اور یہ آواز کو اپنی کھال سے سنتے ہیں۔ ان کا قد 3 فٹ ہوتا ہے۔ جنات میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہوتی ہے۔ گھندلام، یہ وہ جنات ہیں جن کے نہ کان ہوتے ہیں اور نہ ہی آنکھ، ان کی بس ایک ناک ہوتی ہے اور یہ انسان کی مہک کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جو انسان اداس رہتا ہے یہ ان کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا قد بھی 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ مرامما است، ان کے 5 کان اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاؤں نہیں ہوتے اور ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے شیطان کی بیعت کی اور انسانوں کے یہ دشمن ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہے اور ان کا قد بھی 2 فٹ تک ہوتا ہے۔ وسمبلا بوا، یہ انسانوں کے خیالات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے کوئی واقف نہیں، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ جغیر ممتاز، یہ شیطان کے قبیلے سے ہیں۔ یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے جنات کو قید کر کے ان سے اپنے کام کرواتے ہیں اور یہ شیطان کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کچھ جنات نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے نہیں کی۔ جن جنات نے شیطان کی بیعت قبول کی یہ وہ جنات ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم شیطان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کے باعث قیامت تک زندہ رہے گا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ جب غروب ہونے والا سورج واپس طلوع نہیں ہوگا اور جب طلوع ہوگا تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور تب شیطان بھاگے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اور افسوس تب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس روز ملک الموت سب جانداروں کی روح قبض کرنے کے بعد شیطان کی روح
بھی قبض کرنے اس کے پاس پہنچیں گے، تب یہ موت کے خوف سے ڈر جائے گا اور زمین کے ایک کونے سے غوطہ لگائے گا اور دوسرے کونے کی طرف سے باہر نکلے گا تو وہاں ملک الموت موجود ہوں گے۔ پھر یہ دوبارہ غوطہ لگائے گا اور زمین کے چوتھے کونے سے نکلے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں بھی ملک الموت موجود ہوں گے اور اس کو پکڑ لیں گے، اور تب یہ ان سے پوچھے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ملک الموت فرمائیں گے دوزخ میں، جہاں پر تو سب کو گمراہ کر کے بیچتا رہا ہے۔ آج سے تیرا بھی مستقل مقام دوزخ ہی ہوگی۔ اس طرح اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اور اس کو موت آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔